لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، اب ہمارے ہاں دہائیوں کی خطائیں جو ہیں وہ اب صدیوں تک ہمیں لے جائیں گی۔ ہم نے معاہدہ یہ کر رکھا ہے کہ فرض کرو آپ نے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا کارخانہ لگا رکھا ہے، تو آپ چاہے 40 میگا واٹ بھی پیدا کریں گے تو میں آپ کو 100 میگا واٹ کی ادائیگی کروں گا۔ آپ نے صحافی کو تو جھوٹا ثابت کر دیا، اس کا وقار تباہ کر دیا، ساکھ تباہ و برباد کر دی۔ دہاڑی دار گھر سے نکلے گا بیچارہ تو کچھ کما کے لائے گا نا۔ جو پڑھے لکھے لوگ جنہیں تھوڑی بہت سمجھ ہے، مڈل کلاس کے لوگ کہ ہاں یار یہ پاکستان کے لیے بڑے فخر کا موقع ہے، آپ نے ان کو بھی جو ہے وہ فیل گڈ فیکٹر سے محروم کر دیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا افزار۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک اچھے نوٹ پہ پروگرام ختم کیا تھا کہ وی کین ایکسپیکٹ سم گڈ نیوز آنے والے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک سے، لیکن اب اس ایپیسوڈ میں ہم انفارچونیٹلی ایک بہت اچھی بات ڈسکس نہیں کریں گے، جو ہے لوڈ شیڈنگ۔ ایک وقت تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اسکول جاتے تھے، تب یاد ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی تھی، لگتا تھا وہ دور چلا گیا، کیونکہ اس وقت بھی یہی باتیں ہوتی تھیں کہ لوڈ شیڈنگ کا ایسا جو کام ہے، جو معاملہ ہے، وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج 2026 میں ہم آ گئے ہیں اور ابھی بھی لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹوٹلی ایران اسرائیل کانفلکٹ کو بلیم کرتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے جو تیل اور گیس کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے پرائسز بھی بڑھی ہیں، اور ساتھ ساتھ انرجی کرائسس پوری دنیا میں پھیل گیا، اینڈ آف کورس پاکستان میں بھی، جس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ چاہے اسلام آباد ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، کوئی بھی شہر ہو، اس وقت جو لوڈ شیڈنگ جب ہوتی ہے، عام آدمی یا عام لوگوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ کیپٹل سٹی اسلام آباد جیسے شہر میں بھی اتنی لمبی لمبی گھنٹوں کے لیے بجلی بند رہنا، 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونا، آخر کار اس چیز کا سلوشن نہ آج سے 20 سال پہلے تھا، نہ آج ہے۔ 20 سال پہلے تو شاید کوئی جنگ بھی نہیں تھی۔ اس پروگرام میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا اب کب تک حصہ بنا رہے گا، اور کیا صرف یہ جنگ کا ہی مسئلہ ہے یا یہ اوور آل ہمارے ہی ملک میں انرجی کرائسس ہے جو کسی طرح آج تک حکومت سنبھال نہیں پائی۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ سر، لگتا ہے 2006-07 میں ہم واپس چلے گئے، اینڈ وہ ایک اسٹون ایج ہی لگ رہی ہے، کیونکہ ہم سب چھوٹے تھے سر، اسکول جاتے تھے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ اب 2026 آ گیا ہے اور وہیں کا وہیں ہے معاملہ۔ نہیں خیر، لوڈ شیڈنگ جو ہے بیوی یہ 1990 کی دہائی میں ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو تھے وہ اتنے لمبے لمبے جو ہے وہ دورانیے نہیں ہوتے تھے، اتنے انٹرولز نہیں تھے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ کہ یہ ایک حقیقی مسئلہ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ جو ایک آئیڈیا آیا تھا کہ آئی پی پیز، کہ آپ نے یعنی پرائیویٹ اداروں کو، انٹرنیشنل انویسٹرز کو کہا کہ آئیے جی آپ بجلی بنائیں اور ہم خریدیں گے۔ اس وقت کی جو ڈیسپریٹ سچویشن تھی، اس میں جس نوعیت کے معاہدے کیے گئے، بین الاقوامی اور مقامی سرمایہ کاروں کو آئی پی پیز میں انویسٹ کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے، اس کے لیے وہ ایک انتہائی ڈیسپریٹ صورتحال میں کیے گئے تھے۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک خاص سٹیج پر آ کر ہم لوگوں کو یہ احساس کر لینا چاہیے تھا، ہمارے حکمرانوں کو، اور اس میں آپ کسی ایک حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے سر، جس کا ٹینیور رہا ہے، کہ یار یہ تو لانگ ٹرم میں فیزیبل ہے ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہوا، بدقسمتیاں ہماری۔ اب وہ ایک مصرع ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، اب ہمارے ہاں دہائیوں کی خطائیں جو ہیں وہ اب صدیوں تک ہمیں لے جائیں گی۔ تو ابھی اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ایکسکیوز می، ہمارے ہاں جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، ابھی تک جو سرمایہ لگ چکا ہے، جو کارخانے لگ چکے ہیں، وہ ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ بجلی پیدا کرنے کے قابل ہے۔
جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے معاہدہ یہ کر رکھا ہے کہ فرض کرو آپ نے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا کارخانہ لگا رکھا ہے، تو آپ چاہے 40 میگا واٹ بھی پیدا کریں گے تو میں آپ کو 100 میگا واٹ کی ادائیگی کروں گا، کیونکہ وہ جس نے لگایا وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ میں نے تو یہ انویسٹ کیا ہوا ہے، یہ تو آپ نہیں لے رہے نا. ہو گئی بات. خیر وہ ایک سرکولر ڈیٹ کا معاملہ قطعی مختلف. ہم صرف اس بات پہ آ جاتے ہیں. جو شخص یہ کہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ کی وجہ سے آپ فلپین، تھائی لینڈ، بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے پیٹرول پمپوں پہ جو ہنگامے اور لڑائیاں ہوئی ہیں اس کو چھوڑ دیں پھر وہ تو ہم دیکھ کہ ہی جی رہے وہ ہیں جب سے غریب ملک ہیں، چلیں ہمارے جیسے ہیں. جب سے 2 ہفتوں سے جو ہو رہا ہے. آئرلینڈ جو ہے وہ گزشتہ کئی برسوں سے جو ہے وہ ایک آلموسٹ اوپن مارکیٹ بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ بہت انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. وہاں کا ٹیکس کا نظام بہت اچھا ہے، بہت عالمی کمپنیز وہاں پہ جا رہی ہیں. امیگریشن بھی جو ہے ان کی بہت اوپن ٹائپ کی ہے. وہ یورپین یونین سے بھی باہر نہیں آیا ہے. وہاں پر پیٹرول لے جانے والے جو ٹرک تھے ان کو راستے میں لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا. یہ میں آئرلینڈ کی بات کر رہا ہوں. پھر مطلب غریب ممالک اور میں سے ایک پھر نہیں آئرلینڈ میں جو ہے فوجی ٹرکوں کے سایوں میں تیل کے ٹرک جو ہیں وہ پہنچائے گئے پیٹرول پمپس پہ. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کنویں کے مینڈک ہیں. ہم اپنے کو ہمارے ٹی وی کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. ہماری حکومت جو ہے یہ اس کی وزارت خزانہ میں ایک خاص نوعیت کی اس حکومت کے ساتھ ایک پتہ نہیں عجیب سا معاملہ ہے. حکومت خود گفتگو کرتی ہے، مطلب کہ وزیر اعظم لوگوں سے بات کریں گے، وزراء کو بات کرنی چاہیے، ان کے جو اراکین پارلیمان ہیں ان کو بات کرنی چاہیے. انہوں نے ایک تحفے ایجاد کر رکھے ہیں جن کو کہا جاتا ہے اسپوکس پرسن. اب یہ حکومت کے اسپوکس اسپوکس پرسن جو پرسن. ہیں یہ کوئی امریکہ کی کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کوئی لندن کا پڑھا ہوا ہے. وہ آ جاتے ہیں اور ان کو کہیں جی یہ مسئلہ، اور وہ اتنی موٹی موٹی انگریزی کی اصطلاحات استعمال کریں گے سے بڑے بڑے اکنامک ٹرمز جو شاید اور سمجھ بھی نہیں یہ آتے. کہ جی یعنی کہ بالکل there is capacity issues and this panic buying and پتہ نہیں کیا کیا یہ ٹرمز ہیں. میں ان میں فقصائے نہیں کرنا چاہتا. بھائی تم جو بات کر رہے ہو، باقاعدہ ٹی وی چینلوں کو حکم کیا جاتا ہے کہ نصرت جاوید کو بلاؤ تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائے کہ یہ کیا تیل کی قیمت کیوں بڑھ گئی ہے. سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے اس کو یار کاموکی میں بیٹھا ہوا بندہ، گھوٹکی میں بیٹھا ہوا ایک، اسے کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ اس کی گفتگو سمجھ رہا ہے. تربت میں بیٹھا ہوا شخص کہ یہ بات کیا کر رہا ہے. کیا اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ لیفٹ بیہائنڈ کیا ہوتا ہے؟ لیفٹ بیہائنڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی کون ہوتے ہیں؟ کیا ثوابی میں بیٹھا ہوا کسی گاؤں میں شخص اگر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن نہیں بارہ وہ ٹھیک ہے جی حکومت کی وضاحت آ گئی ہے جی، بڑا کھل کے بڑا 1200 میگا واٹ 1500 میگا واٹ ابھی کم ہیں، زیادہ ہو جائیں گے، ہم اسکیجول نہیں تو دے سکتے. بہرحال جب سے یہ جنگ بند ہوئی ہمیں مستقل یہ کہا گیا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ایسا ارینجمنٹ کر رکھا ہے کہ ہمارے ہاں 28 روز کا موجود ہے ذخیرہ. یعنی جب بھی آپ صبح اٹھتے ہو 28 دنوں کا
ریزرو. آپ کے پاس تیل ڈیزل پٹرول ہوتا ہے. وہ بات اس لیے بھی سمجھ میں آتی تھی کہ جب ایران نے آبنائے ہرمز بند کی اور ہم وہ صلح صفائی میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا، تو یہ بھی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جی پاکستان کو جو آنے والا تیل ہے اس کو نہیں روک رہا ایران. پھر خبریں آتی تھیں کہ جی وہ دبئی سے چلا ہوا جہاز بھی جو ہے وہ گزر کے آبنائے ہرمز سے آ گیا ہے. ارے صاحب وہ سعودی عرب کی یامبو جو بندرگاہ ہے وہاں سے چلا ہوا جہاز بھی باب المندب سے ہوتا ہوا آ گیا ہے. یعنی ہمارے ہاں مستقل، اور یہ بڑی خوشی کی بات تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. ہاں ایک مسئلہ تھا وہ یہ کہ قطر پر جب حملہ ہوا ان کے ایک بہت بڑے گیس پلانٹ کے اوپر، تو انہوں نے فورس میجور ڈکلیئر کر کے پوری دنیا کو کہہ دیا کہ یار ہم نے آپ کے ساتھ جو گیس کے سودے کر رکھے ہیں ہم انہیں نبھا نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارا تقریباً 17%، 17% آئی سپوز، میں اکنامکس کا ماہر نہیں ہوں، میں وہ حکومتی ترجمانوں جیسا یعنی پڑھا لکھا نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں. اس کی وجہ سے ہماری ظاہر ہے کہ تمام تر گیس کا ذمہ دار. اب سوال اٹھتا ہے کہ مجھے بنیادی بات یہ بتائی جائے کہ ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں اس میں کوئلہ کتنا استعمال ہوتا ہے، مقامی طور پر پیدا کردہ تھرد پارکر کا اور غیر ملکی. تھرمل جس میں یعنی کہ آپ کا فرنس آئل بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ، اور گیس، ان کا کتنے فیصد ہے، اور باقی پن بجلی. کہا جی گیس نہیں مل رہی، جبکہ ہمیں 8-9 دنوں تک مستقل یہ بتا جا رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے قطر کی وجہ سے ہمیں گیس کے مسئلے ہیں، لیکن ہماری جو ضروریات ہیں ہم تھوڑی بہت راشن بندی وغیرہ کر کے تو ہم گیس کا بحران بھی اپنے مقامی وسائل سے اور کوئی تھوڑی بہت ادھر ادھر سے لے کے ہم منگوا لیں گے، بحران پیدا نہیں ہوگا. ہاں گھریلو صارفین کو یہ ہوگا کہ جی وہ آپ کھانے کے اوقات میں ہوں گے، اس طرح ریگولر نہیں ہوگی، اور ہاں جی اس کی قیمت بھی اب بڑھانی ہوگی اس کے لیے چلیں. لیکن یہ تاثر دیا گیا کہ جی تیل والا مسئلہ نہیں ہے، ڈیزل والا مسئلہ نہیں ہے، فرنس آئل والا مسئلہ نہیں، وہ اللہ کا فضل ستہ خیر. وہ سب صحیح ہے. ان کے ہوتے ہوئے اچانک آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی پیک آورز میں 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. پیک آورز پیک آورز آپ کہتے ہیں جی شام کو 5 بجے شروع ہوں گے اور رات کے 1 بجے تک رہیں گے. سوال اٹھتا ہے کہ رات کے 5 بجے سے 1 بجے تک آپ نے پیک آورز کیسے ڈیفائن کیے ہیں؟ کیونکہ بقول آپ ہی کے بہت سختی کے ساتھ آپ 8 بجے دکانیں بند کروا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ریستوراں اگر 10:10 پر بھی کھلا ہوا نظر آئے تو دیر اینڈ دین اس پہ جرمانہ ٹھوک دیا جا رہا ہے. کیونکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اسی وجہ سے بجلی اور ساتھ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی. تو پھر بھائی پیک آورز کیسے ہو گئے؟ اور اپریل کے مہینے میں ٹھیک ہے گرمی تھوڑی سی ہوئی ہے، لیکن میں نے یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے. اسلام آباد میں تو ابھی کل بارش ہوئی ہے دوبارہ، اور اس اپریل کے مہینے میں بہت سارے مطلب میری عمر کے لوگ کم از کم میں تو رضائی لیتا رہا ہوں رات کو سوتے ہوئے. میں نے آج تک پنکھا نہیں چلایا. اور مطلب اسلام آباد کے کم از کم میں نہایت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد کے شاید ہی کوئی گھر ہوگا کہ جس میں اپریل کی 1 تاریخ سے لے کر آج تک اگر ہوں گے تو 10%، 15% ہوں گے، کچھ گھنٹوں کے لیے چلایا ہوگا شاید دن کے اوقات میں. وہ بھی کیا اسلام آباد میں تو کسی وقت کو ہفتہ جن دنوں بارشیں وغیرہ ہو رہی تھی.
تو یہ بزد رہی پاور ڈویژن. اب یہاں پہ کہاں پہ حکومت اپنا. کل نہیں پرسوں جمعرات کے دن وزیر یہ جو بجلی ہیں اویس لغاری صاحب، ویسے مجھے بہت عزیز ہیں، وہ ہمارے سردار فاروق لغاری صاحب کے فرزند ہیں، بڑے اچھے ڈیسنٹ اور بڑے محنتی آدمی ہیں. مجھے افسوس ہوا وہ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں کہ دن کے اوقات میں جو ہے بجلی نہیں جاتی. نہیں صحیح ہے، تو خیر ایسا نہیں ہے. ارے یار آپ ہر اپنی جگہ کریڈیبلٹی کو تباہ و برباد کر رہے ہو. آلریڈی ہم صحافیوں کو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں، مال بال لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے لفافہ پارٹی ہے یہ. آپ نے صحافی کو تو جھوٹا ثابت کر دیا، اس کا وقار تباہ کر دیا، ساکھ تباہ و برباد کر دی. اب آپ اپنی خود کر رہے ہیں. یعنی وہ جس وقت پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو ٹویٹر پر انہیں مختلف شہروں سے لوگ بتا رہے تھے کہ جناب میرے آج اتنے اتنے بجے، یعنی فلاں شہر میں فلاں سیکٹر میں یہ وہ. میں نے خود ٹویٹ کیا، میں نے کہا بھائی صاحب میں گھر سے نکلا تھا 4 بجے اور 4 بجے بجلی گئی تھی. دن کے اوقات پہ نہیں جاتی تھی. تو سر 4 بجے ہم دن نہ کنسیڈر کریں پھر تو اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹمنٹ. تو اور دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ مین کاز یہ ہے جی کہ گیس تو اویلیبل ہے ہی نہیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہو بھی گیس نہیں ہے تو پھر وہ فرنس آئل تو آپ بقول آپ کے پاس تو ہے وافر مقدار میں، تو اس پہ کریں. بازار بھی بند ہے، مارکیٹس بھی بند ہیں. اب کیا ہوا، ہمیں صرف 4 دن پہلے تک تو آپ فرما رہے تھے کہ تیل کا بحران کی کوئی، اور یہ جو قیمتیں بھی ہمیں بڑھانی پڑی ہیں وہ اس لیے بڑھانی پڑی ہیں کہ لوگوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا. اب وہ بندہ جس بیچارے کا ایک موٹر سائیکل ہے بھائی، جس میں وہ رائڈر کرتا ہے یا بائکیا چلاتا ہے، اس کے پاس کتنے پیسے ہوں گے کہ وہ کتنا پیٹرول ذخیرہ کر کے کہاں رکھے گا بھائی. سر ریزرو میں آپ کہاں رکھ سکتے ہیں، کتنا ہی آپ ہاں بڑھوا سکتے ہیں ایک جو ٹائم بڑے میں. بڑے فارمرز ہوں گے جن کے 25 ایکڑ وغیرہ 20 وہ 25 رکھ بھی سکتے ہیں. وہ ڈیزل انہوں نے خریدا ہوگا اس خیال سے کہ وہ کٹائی کا آ رہا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پر دیکھیے، یہ میں انتہائی دیانتداری سے سمجھتا ہوں، اس موجودہ حکومتی بندوبست سے ہزارہ تحفظات کے باوجود یہ پاکستان کا ایک بہت ایسا موقع ہے کہ ہر پاکستانی فخر محسوس کرے. جس قسم کا اب دوسرا راؤنڈ بھی ہونا ہے اس کی وجہ سے سیکورٹی کے ایشوز ہوں گے. اور میں نے اپنا جو ہم نے کیا تھا، یعنی پہلے ریکارڈ میں نے کہا تھا کہ یار ہم ایک بات نظر انداز کر رہے ہیں کہ اگر معاہدہ ہونا ہے تو صرف امریکی صدر ہی نہیں، پھر ان کے امریکن ایرانی ہم منصب کو بھی آنا پڑے گا. تو بھائی یہ تو سیکورٹی کا ایک بہت بڑا عذاب ہے. اس کے بعد سے لوگ عام آدمی ہو جی کیا ہم تو گھروں سے باہر ہی نہیں جا سکتے، بند ہو گیا. لوگ تو دیکھو نا، لوگوں کی روزمرہ زندگی ہوتی ہے، دہاڑی دار گھر سے نکلے گا بیچارہ تو کچھ کما کے لائے گا نا. وہ کہے گا جو ٹھیک ہے انٹرنیشنل ویلتھ یا یو آر بینگ ریکگنائز، تو یہ باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اس کو تو گھر سے نکل کر جو ہے جا کر کہیں اس نے کوئی دہاڑی لگانی ہے، کوئی اگر رکشہ چلائے گا تو وہ بندہ بیٹھے گا، اس کو پیسے دے گا تو وہ کچھ اپنا گھر لے کر جائے گا نا کھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو آلریڈی جو ہے لوگوں کے اندر ایک بٹرنس کہ یار یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے اپنے، یہ بس وہ جی سفارتی بڑا ہو رہا ہوگا جی سفارتی. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ جنہیں تھوڑی بہت سمجھ ہے، مڈل کلاس کے لوگ کہ ہاں یار یہ پاکستان کے لیے بڑے فخر کا موقع ہے، آپ نے ان کو بھی جو ہے وہ فیل گڈ فیکٹر سے محروم کر دیا. وہ بھی اب وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اگین دا لائٹ از ناٹ دیئر. چلو وہ اس بات کا ذکر ہی نہیں ہو رہا
کہ کیسے ہم کیسی مشکلات سے گزر کر وہ ملک پاکستان جس کو کہا جاتا تھا کہ جی دہشت گردی کا اسپانسر ہے، ڈبل گیمنگ کرتا ہے، آج اس کو امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی آئی کین ٹرسٹ دیم اونلی دے کین ڈیلیور. اس کی اسپوکس پرسن کہتی ہے دے آر انکریڈیبل میڈیٹرز. آپ ان لوگوں کو بھی خوش ہونے کا موقع نہیں دے رہے. جو سر پھر یہ بیچ میں لوڈ شیڈنگ آ گئی. نہیں، دس از ٹوٹل مس مینجمنٹ. اب جیسے یہ 2-3 دن جو ہے ایک دم سے اتنا کرٹیسزم ہوا ہے، کل مصوف کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو ریلیٹیولی کم بھی کم ہوئی ہے، کم از کم اسلام آباد اور دیگر تھوڑی شہروں سی کے سر اندر کم کسی ہوئی. حد تک، یس. اس طرح نہیں. لیکن اس کے باوجود دیہاتوں میں بھی 8-9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جا رہی ہے. وہ تو سر ابھی بھی وہ آبویسلی کل سے اب تک وہی ہے تو سچویشن. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ جی خالی، اگر آپ کہیں سیدھا سادہ لفظوں میں کہ جی جنگ ہے، جتنا تیل ہم منگوا سکتے تھے وہ ہم نے منگوا لیا، گیس مل نہیں رہی ہے اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسے ریزرو موجود نہیں ہے، تو سوری، جب تک یہ جنگ ہے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور فی الحال کچھ نہیں ہو اور سکتا. فی الحال اس سے گزارا کریں. کوئی آدمی پھر غصے میں نہیں آئے گا کہ اگر آپ پہلے دن سے، سر پہلے دن سے کلیئر جب کر سے یہ دیتے. جنگ شروع ہوئی ہے، آپ یہ کہانیاں نہ لوگوں کو بیچ رہے ہوتے کہ فکر نوٹ، وی ہیو ایمپل ریزروائرس، ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں، کوئی تیل اور گیس کا بحران پیدا نہیں ہوگا. اور یہ کرنے کے بعد اب آپ اگر ابھی اگلے مہینے جب بجلی کے بل آئیں گے اور اس میں یہ دیکھوں گا کہ یار یہ میرے پچھلے مہینے کے بل سے تو آسمان کو لگ رہا ہے، تو میں تو اور بل بلاؤں گا. تو آپ تو مجھے خوش ہونے کا موقع ہی نہیں دے رہے. مجھے تو آپ موقع ہی نہیں دے رہے. میں آپ کو کہوں گا یار آپ نے کتنا بڑا بحران ڈال دیا. آپ نے نیل کے ساحل سے لے کر فلپین تک پھیلے ہوئے کروڑوں انسانوں کو کہ جن کو تیل میسر نہ ہوتا وہ واقعی پتھر کے زمانے میں چلے جاتے. آپ اسٹون کی ایج میں. مصالحانہ کوششوں کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ایک قیامت ٹل گئی ہے. آپ مجھے تالی بجانے کا موقع بھی نہیں دے رہے. آپ مجھے آپ کو آپ کی یعنی کہ چمچے گیری مدح سرائی کا موقع نہیں آپ مجھے دے رہے. اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. یو اسٹل ڈونٹ ہیو اینی کریڈیبل، قابل اعتماد آپ کے پاس کوئی داستان نہیں ہے کہ جو مجھے کنونس کرے، جو سمجھائے میرے ایک عام آدمی کو. تو آپ پہلے دن سے کہتے کہ جی جنگ ہے، ہم اتنا تیل منگواتے تھے، اب اتنا تیل ہے، اب اس میں کیا کریں. سر بات وہی ہے نا کہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، تو صاحب اب برداشت کریں. سر بات وہی ہے نا کہ حکومت کا اگر آپ اپریشیٹ کرنا بھی چاہیں انہیں ایز میڈیٹر، تو پھر یہ سب جو ہو رہا ہے پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کرٹیسائز کرنے پہ. کیا تنقید کا نشانہ اسی لیے بن رہا ہے نا یہ. بہرحال یہ صورتحال ہے. تو دیکھیے اب کیسے اللہ تعالیٰ دعا سے یہی دعا مانگے کہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس کے بعد پھر تو یہ جواز تو کم از کم ختم ہو جائے گا نا ان کے پاس کہ جی جنگ کی وجہ سے. ایٹ لیسٹ سر اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو چلے یہ بات ہو جائے گی کہ جنگ تو ختم ہو گئی یا رک گئی. جی میرا اپنا خیال ہے کہ بٹ شاید ایز آلویز سر حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی ٹو کاؤنٹر دس پرابلم. نہیں، مس مینجمنٹ، ٹوٹل جہالت. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفاقی کی حد تک لا تعلقی لوگوں کے روزمرہ مسائل سے. یس سر. اصل آپ بات اگنور کر لیں مسئلے، لیکن مسئلے تو کہیں نہیں جاتے، ہاں، وہیں کے وہی رہیں گے. کہ جی ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. کہ پاکستان جیسے ملکوں میں یہ ممکن نہیں ہے. یہاں پہ ایک حد ہے، اس کے بعد نہیں چلتا، ورنہ پھر وہ نہیں ہوتا. پھر تو برائے مہربانی یہ ملک وہی ہے اور یہ ملک کے لوگ وہی اور ان ہیں کے مسئلے بھی اور سر اس کا مزاج بھی ویسا ہی ہے. قوموں کے مزاج جو ہیں وہ فرد کے ڈی این اے کی طرح بدلا نہیں کرتے ہیں. بس میں یہی التجا کروں گا اور میں کچھ نہیں کر سکتا. سر لوگوں کے تو مسئلے وہیں کے لوگوں وہیں کو سچ بتائیں اور ان کی اپنی زبان میں بتائیں جو ایزیلی وہ سمجھ بھی سکیں. یہ well, look at the word if you compare South Asia, اس طرح نہیں سمجھ آئے گی لوگوں کو.
سر مجھے تو خیر بالکل ہی کچھ نہیں ڈونٹ پتا گیو می. نہیں نہیں مجھے economics نہیں کا، آتی بھائی, ساری زندگی میں نے دی. نہ الیکٹرانکس کا، نہ ان چیزوں کا. چل اللہ مالک. چل بٹ سر پچھلا پروگرام تو وی اینڈڈ آن اے گڈ نوٹ، بٹ آئی گیس یہ والا ہم نہیں ختم کر سکتے اچھی نوٹ پہ. اگین سر جو ہم نہیں, اٹس ویری ٹریجک اینڈ اٹس امبیرسنگ اور کہ سر آپ نے جب مختلف حکومت اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولے کہ آپ دن کے اس وقت بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جب بہت سارے شہروں کے بہت سارے سیکٹرز میں بجلی نہیں ہے, دن میں تو بجلی نہیں جاتی. ڈے لائٹ آورز میں تو نہیں کر رہے. تو کیا اور سر وہی بات ہے، آپ نے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ اسی پروگرام میں یہی بات بار بار کی ہے کہ حکومت کی مس مینجمنٹ ہوتی ہے بہت جگہوں پہ. جو معاملے ٹھیک ہو بھی سکتے ہیں وہ بھی مس مینجمنٹ کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. بٹ سر لیٹس سی، ابھی فی الحال تو اسلام آباد میں تھوڑی بہتر ہے، مے بی لائک 1-2% سچویشن بہتر ہے. بٹ اگلے ہفتے جب ہم پروگرام کر رہے ہوں گے تب تک پتہ نہیں کیا ہو چکا گا، ٹاکس کے حوالے سے بھی اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی. لیٹس سی سر، اگین ناٹ اے گڈ نوٹ ٹو اینڈ دا شو، بٹ اگلے ہفتے دیکھتے ہیں. ناظرین بات وہی ہے کہ پچھلا پروگرام ہم نے ایک اچھی نوٹ پہ ختم کیا، لیکن انفارچونیٹلی اس ایپیسوڈ کا ٹاپک ہی کچھ ایسا تھا کہ اچھے نوٹ پہ ختم نہیں ہو سکتا تھا. بات وہی ہے کہ اگلے ہفتے تک کافی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی، جن میں ایک لوڈ شیڈنگ بھی ہے آبویسلی. لیکن جو اب حکومت کہہ رہی ہے، جو اس کے دعوے ہیں کہ ڈے لائٹ آورز میں نہیں ہو رہی اور انرجی کرائسس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، کیا وہ فیوچر میں بھی اس آرگیومنٹ کو کاؤنٹر کر پائیں گے یا پھر سے ہم مس مینجمنٹ پہ ہی بات کر رہے ہوں گے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار، ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.